السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم ریاض الصالحین کی چوتھے نمبر کی حدیث پڑھیں گے۔ یہ حدیث بھی نیت سے متعلق ہے، اور اس حدیث کا جو موضوع بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا پکا ارادہ کر لے اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نواز دیتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی ہے، کسی جنازے میں جانے کی اس کی نیت ہے، میں جنازے میں جاؤں گا یا میرا پورا پکا ارادہ ہے، لیکن کسی وجہ سے نہیں جا سکا، کوئی عذر لاحق ہو گیا، بیمار ہو گیا یا کوئی حادثہ پیش آ گیا، وہ نہیں پہنچ سکا، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دیتا ہے۔ اس سے متعلق حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، بیان کرتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے اور جو بھی وادی تم نے طے کی ہے، ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، تو وہ بھی تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں۔ وہ بھی حاضر تو نہیں ہیں، غزوے میں وہ نہیں آئے ہیں، لیکن وہ اجر میں شریک ہیں۔ کیوں شریک ہیں؟ حبسہم المرض، ان کو بیماری نے روک دیا ہے، بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ وہ غزوے میں نہیں آ سکے، تو مرض کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ وفی روایت الا شرکوکم فی الاجر، اور ایک روایت میں ہے مگر وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اسی طرح بخاری کے اندر بھی روایت مروی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کو بیان کرتے ہیں، رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینہ، ہمارے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہیں مدینہ میں جو ہماری طرح انہوں نے سفر نہیں کیا اور ہماری طرح سے غزوے میں شریک نہیں ہوئے، لیکن وہ بھی اجر میں شریک ہیں۔ کیوں شریک ہیں؟ حبسہم العذر، انہیں عذر نے روک دیا، کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی بنا پر وہ آ نہیں سکے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم کسی نیکی کا پختہ ارادہ کر لیں اور کوئی رکاوٹ آ جائے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے ہم اس نیکی کو نہ کر سکیں، تو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ یہاں غزوے کا تذکرہ، غزوے میں شریک ہونا کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر ان لوگوں کو شریک کر دیتا ہے اجر و ثواب میں جو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، نیت کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ کسی خاص نیکی کا اس نے ارادہ کیا، جیسے ابھی اس میں غزوے کا تذکرہ ہے کہ غزوے کا ارادہ کیا انہوں نے اور بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اور ایک نیت ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے جو فرائض کے علاوہ نوافل کا مسلسل اہتمام کرتا ہے۔ فرض تو ہمیشہ آدمی کو ادا ہی کرنا ہے، فرائض کے علاوہ وہ ہمیشہ مسلسل پابندی سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور پوری پابندی کے ساتھ تمام نیکیوں کو، نوافل کو ادا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر پاتا، مریض ہونے کی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتا ہے، یا اسی طرح سے سفر کی وجہ سے وہ نیکیوں کو انجام نہیں دے پاتا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ایسے شخص کو سفر میں بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ سفر میں اگر وہ نفلی عبادت نہیں کر پا رہا ہے، کسی پریشانی یا عذر کی وجہ، پریشانی کی وجہ سے، یا بیمار ہو گیا لیکن وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہے بیماری کی وجہ سے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا مرض العبد وسافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا مسافر ہو جائے تو اگر کوئی نیکی وہ مسلسل کرتا تھا، کسی نیکی کو مسلسل انجام دیتا تھا، تو بیماری اور سفر کی وجہ سے جو گیپ ہو رہا ہے، جو ادا نہیں کر پا رہا ہے، نیکیوں کو انجام نہیں دے پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر اس کو مسلسل جو ہے دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال بھی دیا ہے اور علم دیا ہے،
مال سے بھی نوازا ہے اور علم سے بھی نوازا ہے۔ اب اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو حقوق ہیں لوگوں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، وہ ادا کرتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی اس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، اور اس کو توفیق بھی دی نیکی کی راہوں میں خرچ کرنے کی۔ تو فہذا بافضل المنازل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑے بڑے درجات حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ وعبد لم يرزقه، وعبد، یا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے لم يرزقه اللہ مالا ولا علما، اس کے پاس نہ مال ہے اور نہ علم ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، میرے پاس مال تو نہیں ہے لیکن اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح میں بھی مسجد کی تعمیر کرتا، مدرسے بنواتا، غریب و مسکینوں کی مدد کرتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان فہو بنیتہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر جب یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح میں بھی خرچ کرتا، فلاں کی طرح میں بھی حصہ لیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دونوں کا جو ہے ثواب برابر ہو جاتا ہے، وہ بھی اجر میں اسی طرح حصہ پاتا ہے جس طرح عمل کرنے والا یعنی خرچ کرنے والا پاتا، کیونکہ اس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن نیکی کا ارادہ، صدقہ و خیرات کرنے کا ارادہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس حدیث کے اندر برابر قرار دیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا صرف ارادہ اگر کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر گناہ کا عزم مصمم کر لیا، گناہ کا پکا ارادہ کر لیا، تو اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو لکھ دیا ہے اور گناہوں کو اسی طرح سے لکھ دیا ہے۔ ثم بین ذالک، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ، اگر کوئی آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے نیکی نہیں کر سکتا ہے، نیکی نہیں کر پاتا ہے، تو مکمل اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں کر پاتا تو اس کو اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن اگر عزم مصمم کیا، پختہ عزم کر لیا کہ میں یہ گناہ کر کے رہوں گا اور پوری کوشش بھی کرتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کو گناہ ملتا ہے، اس کو گناہ ملتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر ایک قاتل ہوگا، ایک مقتول ہوگا، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مقتول ہوگا اور ایک قاتل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا کہ مقتول، اس کی کیا غلطی، اس کو قتل کر دیا گیا، قاتل کا گناہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن مقتول کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، کیونکہ وہ حریص تھا، اس کا پختہ ارادہ تھا کہ موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں۔ اب دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں کا ارادہ ہے ایک دوسرے کو مارنے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے وہ جہنم میں جائے گا مقتول، کیونکہ وہ حریص تھا قتل کرنے پر، وہ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ حدیث بہت ساری معنی پر دلالت کرتی ہے کہ ہم اور آپ جو بھی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اگر پختہ ارادہ کر لیا ہم نے اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے ہم نیکی نہ کر سکے تو بھی اللہ تعالی ہمیں اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، للہیت عطا فرما، اور جو بھی ہم نیک عمل کریں تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، ہماری نیتوں میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو درگزر فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔